یہ جو ذی الحجہ کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، یہ حرمت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں۔ ذی القعدہ جو پیچھے گزرا ہے اور ذی الحجہ یہ جا رہا ہے، آگے محرم ہے، یہ تینوں لگاتار حرمت والے مہینے ہیں، اور ایک رجب ہے۔ 4 یہ مہینے قرآن فرماتا ہے جب سے زمین آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان کو حرمت والا بنایا ہے۔ ان کا احترام کرنا، ان کی عزت کرنا، ان میں اللہ کی فرما برداری کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی سے، لڑائیوں سے، جھگڑے سے، گالی گلوچ سے، نافرمانی اور معصیت سے بچنا ہے۔ ان مہینوں کا احترام تو مشرکین مکہ بھی کرتے تھے۔ اگر ان کی لڑائیاں شروع ہو جاتی، قتل و غارت، جنگیں ہو رہی ہیں، مہینہ حرمت والا آ جاتا، وہ اپنی جنگ بندی کر دیتے تھے کہ حرمت والا مہینہ آ گیا ہے، جب یہ گزرے گا پھر ہم لڑائی شروع کریں گے۔ لیکن آج ہم مسلمان ہیں کہ مسلمانوں کے پاس یہ مہینوں کے علم ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ حرمت والے مہینے چل رہے ہیں۔ قتل و غارت عام ہے، چوری، ڈکیتی، معصیت، نافرمانی، ان مہینوں کی حرمت کا کوئی شعور ہی نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن فرما رہا ہے زمین آسمان کی پیدائش کے دن سے لے کر اللہ نے ان مہینوں کو عزت والا بنایا، ان کا احترام کرنا ہے۔ اور ذی الحجہ کے مہینے میں جس طرح دیگر مہینوں کے اندر صحابہ کرام کی شہادتیں ہیں، قربانیاں ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ 2 طریقے ہیں، 28ویں اور 12 ذی الحجہ بھی ایک روایت ملتی ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا مہینہ بھی ذی الحجہ کے آخر میں یا محرم کی 1 کو روایات ملتی ہیں۔ تو صحابہ کرام کی قربانی اللہ پاک قبول فرمائے، جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اپنے وطن، اپنی جائیدادیں، اپنی اولادیں، اپنا سب کچھ دین اسلام کے اوپر قربان کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اختارہم اللہ لصحبت رسولہ ولاقامت دینہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی وہ جماعت ہے جن کو اللہ نے اپنے دین کی اقامت کے لیے چن لیا تھا، اللہ نے ان کو چنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، ولاقامت دینہ، اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کی فوج عطا فرمائی، جنہوں نے اللہ کے دین کو عرب و عجم تک پھیلا دیا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے دریاؤں میں گھوڑے ڈال دیے، جنہوں نے کشتیاں سمندروں میں چلا دی، بحری بیڑے تیار کر کے جہاد کیا، بر و بحر کے اندر اسلام کے دشمنوں کے خلاف جہاد کیا، اور اللہ کی توحید پہ اتنے ڈٹے رہے کہ ان کو سولیوں پہ چڑھا دیا گیا، آگ کے انگاروں پہ لٹا دیا گیا، لیکن پھر بھی ان کے ایمان، ان کے پاؤں میں لرزش نہیں آئی، اور وہ استقامت اختیار کی انہوں نے، جو یہ شعر پڑھا کرتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی ہے اس بات کے اوپر کہ مر جائیں گے، مٹ جائیں گے، شہید ہو جائیں گے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کے لیے جہاد کرتے رہیں گے۔ انہی کی قربانیوں کی وجہ سے مجھے اور آپ کو اسلام ملا، ہمیں قرآن ملا، ہمیں دین اسلام ملا۔ اگر وہ محنتیں نہ کرتے دین محفوظ نہ ہوتا۔ قرآن صحابہ نے محفوظ کیا، اللہ کا دین اصحاب رسول نے محفوظ کیا ہے، ہم تک پہنچایا ہے۔ ان کے مدفنوں پہ اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو جنت کی بشارتیں عطا فرمائی۔ اللہ